بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. صدق اللہ. اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے. اگر تم کوئی بھلائی علانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ گزشتہ 7 سالوں میں رمضان کا تاخراتوں کا سب ملا کر کے جو درس ہوا اس میں 5 پارے ہوئے، اور آج سے 6واں سپارہ شروع. تو 6واں سپارہ شروع ہو رہا ہے. اس آیت مبارکہ کا جو آغاز کیا گیا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ سخت ناپسند ہوتا ہے ان باتوں سے جو بری ہیں اور اس کا اعلان کیا جائے. یعنی بری باتوں کے بیان کرنے کے سے اللہ سخت ناراض. گزشتہ آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر تم ایمان لا لو اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کاہے کو عذاب دینے جائے گا؟ تم کیا بن جاؤ؟ ایمان والے بن جاؤ اور اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ ان باتوں کا عذاب نہیں دے گا. یہ بات گزشتہ بتائی گئی تھی، اسی کا تسلسل یہاں بھی آ رہا ہے کہ اب وہ کون سی باتیں ہیں جن باتوں پر ہم عمل کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں. کن باتوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور کن باتوں کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ، کیسے خدا کو راضی کرنا، کیسے اللہ کی ناراضگی سے بچنا. یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں ان آیات. تو 6 پارے کی پہلی آیتیں ان باتوں سے شروع ہو رہی. اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہیں اور صحابہ بھی موجود ہیں. ایک شخص آیا حضور صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرتا، بڑی بڑی باتیں کرتا، جھگڑنے لگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت برداشت کیے، وہ رک نہیں رہا تھا، بولتا چلا جا رہا تھا. بہت برداشت کیے، کچھ جواب نہیں دیا، خاموش تھے. جب وہ بات ختم نہیں کر رہا تھا، بات پر بار بڑھاتا جا رہا تھا اور زیادہ بڑھ چڑھ کر بات کرنے لگا تو صدیق اکبر جواب دے دی. کیا بولتے، کیا سمجھتے، کیا ہے یہ؟ بولنا تھا، حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے.
اور فرمانے لگے اے ابو بکر کیا کر دیا تم نے، کیا کر دیا آپ نے، کہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، بے ادبی کرتا تھا، زبان درازی کرتا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا۔ یہ گالی گلوچ کرتا تھا، آپ کی شان میں کچھ بکتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ ایک فرشتہ آپ کی طرف سے اس کو جواب دے رہا ہے، مگر آپ نے کیا کر دیا، جب آپ نے وہ جواب دے دیا تو فرشتہ چلا گیا۔ تو کیا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اگر ناحق کوئی ہمارے اوپر کوئی آوازیں کستا ہے، ناحق ہمارے اوپر زیادتی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس کے بدلے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے۔ تعلیم کیا ملی؟ واقعہ تو ادھر کا ہوا، مگر ہم سب کو تعلیم کیا ملی؟ جہاں تک ہو سکے برداشت کرو، جہاں تک ہو سکے برداشت کرو، برداشت کرنے میں تمہاری بھلائی ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ ہمارا کوئی حمایت والا نہیں ہے، تمہاری حمایت میں خدا آ جاتا ہے، غلامی میں فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو کیا طریقہ سکھایا جا رہا ہے؟ زبان درازی خود بھی نہیں کرنا، خود پر کوئی زبان درازی کرتا ہے تو اس کے جواب میں برداشت کو سامنے رکھنا۔ یہ تعلیم دے کر فرمایا کہ تب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے۔ یہاں دو باتیں، پہلی بات کیا ہے، اگر کوئی ہم پر ہماری ذات پر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو ایسی صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ حد درجے تک برداشت کرنا، مگر اگر کوئی دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، بلا وجہ کسی کو گالی دے رہا ہے، بلا وجہ غریب کو ستا رہا ہے، بلا وجہ کسی سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جس سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بنگلور کی زبان چپ کا چپ، کیا بولتے ہیں اسے؟ چپ کا چپ، بنگلور کی زبان بلا وجہ، یہ ہے اردو اصل، بلا وجہ، کوئی کارن نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی وجہ نہیں، بلا وجہ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، کسی بچے پر ظلم کر رہا ہے، کسی بوڑھے کو ستا رہا ہے، ایسے موقع پر برداشت نہیں کرنا، مقابلے میں آ جانا۔ کیا بات بتائی جائے؟ خود کے اوپر ہوا تو برداشت کرو، دوسرے پر ہوا، ظلم ہوا تو برداشت کرو، دوسرے کی حمایت پہ چلے جاؤ، دوسرے کی حمایت میں جانا ہماری ذمہ داری، اور اپنے لیے برداشت کر لینا سمجھے یہ ہمارا کام، اور اللہ ہماری حمایت میں غیب سے انتظام کرتا ہے۔ جی، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں، اور دوسری بات ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان آیتوں میں دو باتیں، عبادات اور معاملات۔ کیا ہے؟ عبادات اور معاملات۔ عبادات ہمارا ذاتی معاملہ، اللہ کے اور ہمارے درمیان کی بات، عبادت کرنا اللہ اور ہمارے درمیان کی بات، برابر کرتے ہیں، کمی کجی کر لیتے ہیں، کچھ بھول چوک ہو جاتی ہے، کچھ کبھی چھوٹ جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، یہ تمام ڈائریکٹ بندے اور خدا کی باتیں۔
عبادات۔ معاملات کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے بندوں سے ہے۔ معاملات کسے بولتے ہیں؟ اللہ کے بندوں اور دیگر مخلوق کے ساتھ۔ عبادت کا تعلق ہمارا اور اللہ کے ساتھ، معاملات بندوں کے ساتھ۔ تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ تم اپنی عبادتوں کو مت دکھاؤ، تم عبادات کے ذریعے سے اچھے نہیں کہلائے جاؤ گے، معاملہ تمہارا ٹھیک ہو۔ کیا ہو؟ معاملہ بولے تو آپ بزنس بولتے، صرف بزنس نہیں ہے معاملے سے۔ معاملات سے مراد ہم باہر بڑے شریف دیکھے تو جنتی معلوم ہوتے ہیں، گھر میں چلے گئے تو جلاد معلوم ہوتے ہیں۔ باہر بڑے شریف، گھر میں گئے تو روبدار، جلاد۔ نہیں سمجھ میری بات؟ باہر بڑے شریف جنتی معلوم ہوتے، بڑا نیک آدمی، فرشتہ صفت معلوم ہوتا، گھر میں گئے گالیوں کے انبار، بیوی سے سلوک اچھا نہیں، پڑوس والوں سے تعلقات اچھے نہیں، کرایہ داروں کے لیے کوئی رعایت نہیں، پانی چھوڑنے کے لیے سمجھے جھگڑے، لائٹ کی بل کے لیے جھگڑے، اور ایسے جھگڑے کہ جتنی گالیاں یہ دیتا نہیں وہ سب وہاں دے دیتا ہے۔ اور باہر نکل گئے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے، نمازوں میں پابندی کے ساتھ پہلی صف میں، جی اتنا اہتمام، باہر اندر بیکار، سمجھے؟ بہنیں آئیں، غریب بھائی آئے، ان کے ساتھ سلوک جانور کا، زبان میں گالیاں، آنکھوں میں زہر، یہ سب معاملے جو ہیں سمجھے آدمی کی عبادت کا پول کھول دیتی ہے، اس کی نیکیوں کا کیا کھول دیتی ہے؟ پول۔ ڈھول بج جاتا ہے، ٹھوکھل ڈھول بج جاتا ہے، یہ نمازی ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ پیر بھائی ہیں، یہ مرید صاحب ہیں، یہ پیر صاحب، سمجھے؟ یہ تمام چیز، اس لیے قرآن بتا رہا ہے تمہارے عبادات جیسے ہیں اس سے اچھے معاملے رکھو۔ تم دنیا سے جاؤ تو پڑوسی کہے کیسا چلا گیا، گھر میں داخل ہو جاؤ تو لوگ کہیں پڑوس کے کہ گھر میں برکتیں آ گئی، فرشتہ آ گیا، کیا نیک آدمی ہے، کیا نیک آدمی ہے، سمجھو؟ بیوی بچوں سے بات کرو تو ایسے بات کرنا چاہیے کہ شکر جھڑ رہی ہے، سب کو چھوڑ کے آئی ہے، ظلم کرے ہیں، کر دیے، ہاں سوچ، کاش شاہ صاحب بہت پہلے مل گئے ہوتے تو کتنا اچھا تھا، ہو گیا ایسا، اب جو بھی ہو گیا اس کا مداوع کیا ہے؟ اب میں درس سن رہا ہوں، مجھے پتا چل رہا ہے کہ میرے سے کیا کیا ہو گیا، اب ان تمام باتوں کو دھو دیجئے، میرے وجہ سے کچھ تکلیف ہوئی ہے تو دھو دیجئے، آپ کے طرف سے کچھ ہوا ہے، سمجھے؟ اچانک مرحومہ کے انتقال کے موقع پر جنازے میں میری زبان سے نکل گیا، جو کچھ کہ انہوں نے کیا میں نے معاف کیا ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ان کو مجھ کو ذلیل ہونے کا موقع نہ ملے۔ تو عرض کر رہا تھا عبادات کے ساتھ ہمارے کیا ٹھیک ہونے چاہیے؟ معاملات سے مراد پڑوس، بزنس، دکان، اہل و عیال، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست، احباب، ہم سے ملیں ایک بار تو پھر اسے ملنے کی تڑپ رہے،
ہم سے ملاقات کرے ایک بار، بار بار ملنے کی آرزو رہے، ایسا اخلاق والا بننا چاہیے۔ ان آیتوں میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے عبادات بھی ہوں اور تمہارے معاملات بھی بہت ہی اچھے ہوں۔ سمجھے؟ یہ لیوا دیوی ہے نا، یہی معاملات نہیں ہے، یہ زبان بڑا کام کرتی ہے، یہ زبان ہے نا بہت بڑا کام کرتی ہے، یہ زبان سر کٹا دیتی ہے، یہ زبان کٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے، بہت بڑا کام ہے اس کا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کون سی بات؟ کسی کے نسبت، کسی کے تعلق سے اس کی ہتک کرنا، بے عزتی کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا یا کسی کے حق میں بری بات کہنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یا اللہ یا اللہ، وہ بندہ بھی تو تھا جس بندے نے بارگاہ صدیق میں گستاخی کی، وہ بندہ بھی تو تھا، وہ شان نزول ابھی جو میں نے کہا تھا، وہ بندہ بھی تو تھا، بارگاہ صدیق میں گستاخی کر رہا تھا، اس کی گستاخیاں ہو ہی رہی تھی، مگر آیت اس وقت نازل نہیں ہوئی۔ صدیق اکبر نے جب جواب دے دیا، کیا بول رہا ہے؟ جب جواب دے دیا تو آیت نازل ہو رہی ہے۔ تو کبھی بھی حفاظت اپنے کی کرائی جاتی ہے، جو اپنا ہوتا اسی کو ڈانٹا جاتا ہے، جو اپنا ہوتا اسی کو بات بتائی جاتی ہے۔ تو واقعہ صدیق اکبر کا ہوا تو رب فرما رہا ہے نہیں 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 نہیں، یہ باتیں ہم کو پسند نہیں، آپ کا یہ انداز ہم کو پسند نہیں۔ حالانکہ ایسی ویسی تو بات نہیں کیے ہوں گے صدیق اکبر، غصے سے بولے ہوں گے، سخت الفاظ بولے ہوں گے، گالی گلوچ تو نہیں کیے، وہ بھی پسند نہیں اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا نہیں، پسند نہیں ہے مجھے کسی کی کسی کی دل کا دل توڑ دینا یا کسی کو بری بات کہنا، بالکل پسند نہیں ہے۔ پھر فرمایا الا من ظلم، مگر وہ جس پر ظلم ہوتا، اس موقع پر جبکہ کسی پر ظلم ہو رہا ہو، یعنی کسی کا مال کوئی چھین لیا اور کوئی کسی کے ایمان پر ڈاکہ ڈال دیا، کوئی کسی کے اخلاق کو تار تار کرنے لگا، جی ایمان سے، مال سے، جان سے کسی کو کوئی تکلیف دے رہا ہے، ایسے موقع پر برداشت کرتے ہوئے نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کے مقابلے میں چاہیے۔ جو ایمان کو لوٹ رہا ہے اس کے خلاف، گستاخ رسول ہے اس کے خلاف برابر بولو۔ ہاں نہیں، وہ درس میں آ گیا تھا، درس میں فرمایا گیا تھا کہ کسی کو کچھ بولنا نہیں ہے، قرآن میں فرمایا نہیں الا من ظلم، اللہ کو بری بات بولنا ناپسند ہے، کسی کی ہتک کرنا ناپسند ہے، کسی کے نام کو اچھالتے رہنا، کسی کے عزت اور آبرو کو اچھالتے رہنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ مگر جب وہ ظالم ہو کہ کسی پر زیادتی کرتا ہوا اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، جی اس کے مال پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، ایسے موقع پر خاموشی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، مقابلہ کرنا۔ اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے کہ جب نبی کے مقابلے میں ولید ابن مغیرہ آ گیا، ولید ابن مغیرہ گستاخ رسول، اس کے بھی خلاف بولنا نہیں، بول کر بولتے نا، سمجھتے ہوئے چلنا چاہیے۔ ولید ابن مغیرہ گستاخ رسول، حضور کی شان میں گستاخی کرتا، حضور برداشت کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، یہ سنت رسول ہے، برداشت کرنا سنت رسول ہے، جواب دینا سنت الہی ہے۔ تو ولید ابن مغیرہ حضور کا دشمن،
حد درجہ بڑھ گیا، بے ادبی کرنے، گستاخی کرنے میں حد درجہ بڑھ گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میں ایک سورہ کی آیت نازل کر دی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ آیت حضور کی تعریف بیان کرنے کے بعد آگے میں فرمایا، سمجھے، وہ اس کا حلیہ ایسا ہے، اس کا بشرا ایسا ہے، اس کا نقشہ ایسا ہے۔ یہ بولتے بولتے ایک جگہ بول دیا اُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ ولید ابن مغیرہ کو کیا بول دیا اللہ تعالیٰ؟ اُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، وہ تو نطفہ ناتحقیق ہے، نطفہ ناتحقیق ہے۔ کیا سمجھ میں آپ کو نطفہ ناتحقیق؟ جی اولاد، ہاں ہاں ہاں، یعنی اس کے نطفے کی تحقیق نہیں ہے۔ اُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہ آیت نازل ہونا تھا، وہ سن لیا، سننے کے بعد اب اصل بات بولیں گے تو برداشت کرے گا کوئی؟ غصہ آتا ہے نا، اب غصہ آیا اسے، مگر غصہ آیا تو ڈائریکٹ حضور کے پاس نہیں آیا، اپنی ماں کے پاس چلا گیا، ہتھیار لیا، ماں کے پاس، میرے بارے میں آیت آ گئی ہے، 9 عیبہ میرے 10 عیب بتائے گئے، 9 عیب میری سمجھ میں آ گئے، اس لیے کہ مجھے نظر آتے، مجھ میں ہیں۔ یہ ایک عیب ہے جو مجھے معلوم نہیں، وہ تجھی کو معلوم، سچ سچ بتا کیا ہے؟ میرے باپ کا نام کیا؟ ورنہ مار کے ختم کر دوں گا، ہتھیار لے ختم۔ تھرانے لگی، دولت مند بھی عورت تھرانے لگی، کہنے لگے ٹھہر جلدی مت کر، میں بول دیتی ہوں۔ بات یہ تھی کہ تیرا باپ وغیرہ بہت بڑا مالدار تھا، مگر اسے اولاد پیدا کرنے کی قوت نہیں تھی۔ میرے دل میں بات آئی، اگر اولاد اس کی نہیں ہوئی تو یہ دولت دوسروں میں بٹ جائے گی، اس کے خاندان کے دوسرے لوگ آ کر کے لے کر چلے جائیں گے، میرے پاس کیا رہے گی؟ اس کا وارث کون رہے گا؟ تو ایک چرواہا ملا، جی ایک چرواہا ملا، اس سے میری تعلق ہو گیا، اس کی میری صحبت سے آن جناب کی تشریف آوری ہو گئی، ہکا بکا ہو گیا۔ قرآن کیا بول رہا ہے؟ ایمان پر ڈاکہ پڑے، مال پہ ڈاکہ پڑے، جان پہ ڈاکہ پڑے کسی اور کی، ظلم ہو رہا ہو تو ایسے موقع پر دیکھتے ہوئے نہیں رہنا چاہیے، ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اپنے لیے کوئی گالی بھی دے رہا ہے، کوئی برا بھی بول رہا ہے، اپنے لیے برداشت کر لینا چاہیے، یعنی ہماری ذات کے لیے برداشت، دوسرے کے لیے برداشت نہیں، چاہے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہو، چاہے مسلمان مالدار ہو، چاہے مسلمان عزت والا ہو، اس کے لیے برداشت نہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ ابو لہب نے حضور کی شان میں گستاخی کی، تبا لک یا محمد، اے محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اسی کے لیے جماعت ہے ہم کو؟ یہ بولنا تھا، رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو کیا معلوم ہوا؟ نبی کی شان میں گستاخی ہو، مومن کی شان میں گستاخی ہو، مسلمان بھائی کے مال کو ہڑپ کیا جائے، مسلمان بھائی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جائے، ایسے موقع پر برداشت نہیں کرنا چاہیے، اس ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے آ جانا چاہیے، حقیقتوں کو کھولنے بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ دو باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں آپ کے؟ ایک اپنی ذات سمجھے، یہ
اپنی ذات، اپنے لیے، ہمارے لیے اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو اسے ناحق کر رہا ہے تو اسے برداشت. ہمارے بھائی کے لیے کوئی کچھ کہہ رہا ہے وہ برداشت کر رہا ہے، مگر اس کی آبرو بھی جا رہی ہے، اس کی عزت بھی جا رہی ہے، سمجھے، اس کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ایسے موقع پر کیا جی، کیا قصہ، کیا کیا بولو، کیا نہیں بھائی ایسا بولو نا، ایسا بولے تو نہیں ایسا بن. اپنے لیے آ گیا تو داڑھی پہ ہاتھ رکھے، میرے بھائی ایسا نہیں بولنا، کیا بولو، میرے سے کیا ہونا، بولو میرے بھائی. اس طریقے سے آج غیر کے ہمارے بھائی، کون سا؟ ایماندار بھائی، مومن بھائی، بزرگان دین، اولیاء اللہ، ایمان والا، اس کے بارے میں کچھ بولتا ہے نہیں بھائی ایسے بولے تو کیسا ایسا ہوتا ہے کیا بولتا ہے، کیا ہے جی وہ کہاں لگاؤ نا، ہاتھ دیکھیں گے کیا ہے، کیا جی غریب مل گیا بول کر اس کی عزت لوٹتے ہیں، کیا ہو ایسے انداز سے بات کرنا کہ وہ ایسا مرعوب ہو جائے، اب ہاتھ لگایا تو میری خیر نہیں، نکل جانا. وہاں پالیسی کے بات کریں گے تو آپ کو بھی لپٹ لے گا. دیکھیں انداز بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہمارے لیے گالی گلوچ کرتا ہے، کیا میرے بھائی ایسا بولے تو کیسا، کیا ہونا بولے، اگر کہیں غلطی ہو گئی تو میں سدھار لیتا ہوں، بولوں کیا بات ہے. اپنے لیے ہو گیا تو ان کے ساری، مگر جب ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا تو ایسا کرو کہ وہاں بھی نہیں، وہاں بھی ایسا نہیں بھائی ایسا بولے تو کیسا، ایسا وہاں بھی ایمان بھی جو ہے اللہ کی دین ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس پر کھڑے ہو جاتے. نہیں سمجھ ماری بات؟ تو فرمایا الا من ظلم، مگر اس قول کو جو ظلم کے نسبت سے ہو. یاد رکھیے جیسے مظلوم ہے اس کو اجازت دی جائے گی کہ ظالم کے حق میں وہ بد دعا کر سکتا ہے. مظلوم ظالم کے حق میں بد دعا کر سکتا ہے، اور ظالم جو ستا رہا ہے اسے برداشت کرتے ہوئے نہیں رہنا، اس کا تکلیف دینے کو دوسروں پر ظاہر کر سکتا ہے. دیکھو بھئی یہ آدمی دیکھو خواہ مخواہ میرے پیچھے پڑا ہوا، دیکھو یہ آدمی مجھے تکلیف دے رہا ہے، تو کیسا آدمی ہے. پڑوس میں آ گیا تو ظلم ڈھاتا ہے، پڑوسیوں پر آفت ڈالتا ہے، تو اس کی شکایت اوروں سے کر دینا اجازت ہے، بد دعا کرنے کی بھی اجازت ہے. سمجھے؟ جیسا کہ ولید ابن مغیرہ کو اللہ نے ظاہر کر دیا اور ابو لہب کو اللہ نے ظاہر کر دیا. تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اور اللہ سننے والا اور جاننے والا، سمجھے؟ تو اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اس کی مسموعات یعنی مسموعات الہیہ علوم سے علوم الہیہ بڑھ کر اللہ سنتا ہے اور اللہ جانتا ہے. جانتا کون سی بات؟ دل کی. جانتا کون سی بات ہے؟ دل کی بات. سنتا کب ہے؟ جب زبان سے بات نکلتی ہے تو سنتا ہے. اگر گالی دے رہے ہیں تو یہ گالی اس کو نہیں دے رہے ہیں، جس کو گالی دے رہے ہیں اس کو نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہماری گالیوں کو اللہ سن رہا ہے، ہماری غیبتوں کو اللہ سن رہا ہے، ہماری چغلیوں کو اللہ سن رہا ہے، ہمارے غلط کلمات کو اللہ سن رہا ہے. سمجھے؟ اللہ کلام دیا ہے، کلام اللہ کا ہے. سمجھے؟ کلام سات صفات کاملہ کی طرف آئی ہے.
کلام جب اس کا ہے تو گالی دینے پر سزا گئی، اس کے سوا کوئی بولنے والا نہیں. دوسرا کہے اس کے مقابلے میں گونگا، ہم گونگے ہوئے، تو گرفت کس بات کی؟ تو کلام کی گرفت نہیں، کلمات کی گرفت. کیا ہے؟ کلمات کو انگریزی میں سینٹنس کہتے ہیں. سینٹنس نہیں، سینٹنس. سینٹنس ہمارے ہیں، کلام اللہ کا ہے. تو گرفت کس بات پر ہو رہی ہے؟ کلمات، سینٹنس پر گرفت ہو رہی ہے. آپ کے یہ کلمیں آپ روک سکتے تھے، تو میرے کلام میں اپنے کلمات کیوں شامل کیے؟ میں نے تمہیں کلام سے نوازا تو تم بولنا تھا، تو کلام اللہ پڑھنا تھا، تسبیح و تقدیس کرنا تھا، نعت مصطفیٰ پڑھنا تھا، حمد خدا پڑھنا تھا، قرآن پاک پڑھنا تھا، تسبیح پڑھنا تھا، سبحان اللہ بولنا تھا، الحمدللہ بولنا تھا، نیک باتیں بتانا تھا، واعظ کرنا تھا، نصیحت کرنا تھا، اچھی باتیں بتانا تھا. میں نے کلام اسی لیے تمہیں دیا تھا. بات کرنے کی قوت جو میں نے تمہیں دی ہے وہ ان کاموں کے لیے. اگر میں یہ سلب کر لیتا تو تم کیا کر سکتے تھے؟ خالی خلی آواز کرنے کے سوا تم کیا کر سکتے تھے؟ بندگان خدا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا کر سکتے تھے؟ تو تم کر نہیں سکتے تھے. تو اچھی بات، ایک گالی دے دیا کسی کو، وہ بھی زبان سے دی. گالی کیا کلمہ تمہارا ہے، گالی رب نے سکھایا نہیں، گالی رسول نے سکھایا نہیں، وہ ہمارا ہے. تو گالی ہم نے دی تو گالی پر پکڑ ہے، گالی دینے پر پکڑ ہے، غیبت کرنے پر پکڑ ہے، وہاں عذاب ہے. چغلی کھانے پر، سبحان اللہ بولنے پر جزا ہے، الحمدللہ بولنے پر جزا ہے، لا الہ الا اللہ بولنے پر جزا ہے، محمد الرسول اللہ بولنے پر جزا ہے، سبحان اللہ بولنے پر جزا ہے. یہ سب کہاں سے بولتے ہیں؟ زبان سے. سمجھے؟ گویائی. اب یہ گویائی اللہ کی نعمت ہے تو اختیار دے دیا گیا. سبحان اللہ بھی تمہارے اختیار میں ہے، سمجھے؟ اور ڈیش بھی تمہارے اختیار میں ہے. سبحان اللہ بھی آپ کے اختیار میں، ڈیش بھی آپ کے اختیار میں. تو ڈیش کو اگر اختیار کر لیے تو پکڑے جائیں گے، سبحان اللہ کو کہنے لگے تو نوازے جائیں گے. تو جب بھی کوئی بات، کوئی جملہ، کوئی کلمہ زبان سے نکالنا ہے، بڑے لوگ کہتے ہیں کہ بات کرنے سے پہلے تول کے بات، جو بھی آپ بات کرو تو تول کر، سوچ سمجھ کر کرو. بیکار کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ چپ رہا. بیکار کی باتیں کرنے سے بہتر کیا ہے؟ چپ رہا کرو، چپ، خاموش. اسی میں تمہاری سلامتی اور حفاظت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح میں اٹھنے کے بعد انسان کے اعضاء میں 360 جوڑ. کتنے جوڑ ہیں؟ ان تمام 360 جوڑوں سے زبان کہتی ہے، 360 جوڑ زبان سے کہتے ہیں خدا کے لیے تم 32 دانتوں کے اندر رہو سلامتی کے ساتھ. تم حفاظت کے ساتھ رہیں گے تو ہماری حفاظت. تو ہم اپنے کنٹرول کے باہر آ جاؤ گے تو ہم سب کی مرم. گالی کس سے دی جاتی ہے؟ زبان سے. ریپیئرنگ کے کہاں ہوتی؟ حکیم. مرمت کس کی ہوتی ہے؟ آنکھ پھوڑا، دانت پھوڑا، ناک پھوڑ دیا. نہ ناک نے گالی دی، نہ کان نے گالی دیا. گالی کس نے دی؟ زبان نے دی. یہ اندر چلی گئی. اب اسے پکڑ کر کاٹتا نہیں، اسے چھوڑ دیا، وہ چلی. اب ریپیئرنگ پورے باڈی. اس واسطے کیا کہتے ہیں؟ تمام اعضاء مل کر کہتے ہیں اللہ کے لیے تمام.
صبح اٹھتے ہی فجر کے بعد یہی کام اعضاء و جوارح، اپنی حفاظت کس سے مانگتے ہیں؟ زبان سے۔ تو معلوم ہوا زبان اس کی حفاظت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دو چیزوں کی گارنٹی دے دی، جس نے دو چیزوں کی حفاظت کر لی، میں ان کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جنت کیا دو چیزیں؟ ایک زبان اور دوسرا دونوں رانوں کے درمیان کی شے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ دونوں رانوں کے درمیان کی شے، سمجھے؟ MBW دونوں کا نہیں سمجھ میں بات، نہیں سمجھے تو چھوڑ دیں۔ یہ دونوں کی حفاظت، اس کی جو کر لیتا ہے یعنی اس کو برائی میں نہیں ڈالتا، ناجائز مقامات پر اس کا استعمال نہیں کرتا، غلط باتوں میں اس کا استعمال نہیں کرتا، ناجائز مقامات پر اس کا استعمال نہیں کرتا۔ یہ دو کو بچا کر تو کر لیتا ہے۔ اب بچانے کو رہنا بولے تو کیا کرنا بولے اس میں نہیں، اجازت جہاں ہے وہاں استعمال ہوا تو وہ عبادت ہے۔ نہیں سمجھ ہماری بات آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو دو باتوں کو سنبھالو، زبان اور شرم کا، اس کی حفاظت جس نے کر لیا حضور کیا فرماتے ہیں؟ اسے جنت کی گارنٹی، جنت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان چیزوں کی حفاظت کرو، سمجھے؟ پھر فرمایا اب مظلوم ظالم کے حق میں رپورٹنگ کر سکتا ہے، یعنی اچھے لوگوں کے سامنے بات اس کی، شکایت اس کی کر سکتا ہے، پولیس میں بھی جا سکتا ہے، حکومت کے سامنے جا سکتا ہے، قاضی کے پاس جا سکتا ہے، مگر جانے سے پہلے تول لینا چاہیے کہ میں اتنا ہی بولنا جتنا مجھ پر ظلم ہوا ہے، بلا وجہ لگا بجھا کر نہیں بولنا، بہتان نہیں ڈالنا اس کے پر، وہ جو بولا ہے وہی بولنا، ایکسٹرا فٹنگ نہیں کرنا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب جو وہ بولا تھا وہ بول دیا، اس میں ایکسٹرا ملا دیا، کیس لمبا ہونے دو، سمجھے؟ رپورٹ لمبی ہو جاتی، سزا لمبی ہو جاتی، ایسا۔ اگر آپ پر جو کہا گیا ہے اس سے بڑھ کر آپ نے کہہ دیا تو آپ ظالم ہو گئے، وہ مظلوم۔ آپ کہتے اپنا فیصلہ لینے کے لیے، اور خود کیا بن گئے؟ مجرم بن گئے، سمجھے؟ نہ جھوٹ بولے اور بہتان لگائے، اور بدلہ لینا ہے اس کی بھی اجازت ہے، بدلہ لے لو۔ تو بدلہ کیسا لینا؟ جیسا اس نے مارا ہے اتنا ہی مارنا، سمجھے؟ اس نے مارا ہے، آپ بھی مارو، اتنا ہی مارو جتنا کہ اس نے مارا ہے۔ اگر آپ نے اس سے زیادہ مار دیا آپ ظالم، وہ مظلوم۔ رب کی بارگاہ میں آپ کا فیصلہ کیا جائے۔ تو ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن بول رہا ہے یہ سب تم کر نہیں سکتے، اچھا ہے کہ تم معاف کر، اچھا ہے کہ تم معاف کر دو۔ تم برابر کی حد تک کا بدلہ نہیں لے سکتے، اس کو اتنے وزن کی گالی دے نہیں سکتے، کم ہو گئی تو بھی فیصلہ نہیں ملتا،
بڑھ گئی تو تم ظالم ہو جاؤ گے، اس سے بہتر کیا ہے؟ معاف کر دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ سمجھے؟ فرمایا ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء، اگر تم کوئی بھلائی علانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ جب تم کسی کو معاف کر دو گے، کب معاف کرنے کو جا رہے ہیں؟ اجازت، پہلے اجازت دے دی، ظلم کرنے والے کو مارو، تکلیف دے رہا ہے تو بدلہ لو، اس کی شکایت کرو، پولیس تک پہنچاؤ، اس نے کوڑے لگائے اور آپ پر اس نے ڈنڈا مارا تھا، وہ ڈنڈا جو تھا وہ ڈنڈے کے مقابلے میں کم تھا، اور آپ نے اس کی شکایت کر کے اس پر پولیس کا کیا کیا؟ زیادہ ظلم کر، قاضی کے کوڑے زیادہ لگوا دیے۔ تو ایسی صورت میں تم کیا ہو جاؤ گے؟ ظالم ہو جاؤ گے۔ تو بہتر کیا ہے؟ معاف کر دو۔ تو جب معاف کر دیں گے تو مجھے ملا کیا؟ ہم کو ستانے والے کو ہم نے معاف کر دیا، ہم کو ملا کیا؟ تو قرآن فرما رہا ہے کہ تم اس کو معاف کر دو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ اس کے عیب ہیں، اسے بیان کرتے ہوئے مت کرا۔ معلوم کہ سنے پورا معلوم کیا چل رہا ہے ان کے گھر میں، معلوم آپ کو؟ یہ تمام چیزیں ایمان والے کی شان کے خلاف۔ کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کیا کو جھانک کرے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو سرویئر بنایا گیا، سی آئی ڈی بنایا گیا؟ کیا ہیں آپ؟ کیا ان کے خاندان کے آپ ٹھیکیدار؟ یہ سب کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے اللہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض۔ لا یحب اللہ، اللہ ناراض ہے ان تمام باتوں سے۔ گھروں میں جھانکنا، گھروں کی باتیں بیان کرنا، غیبتیں کرنا، جھوٹ بولنا، دغا دینا۔ کون ایمان والا ایسا جو اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتا؟ جی، اللہ کو راضی کرنے کی بات، ایک بات میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ لا یحب اللہ الجار بالسوء، اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا۔ میاں کیا مطلب؟ اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے یہ مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اللہ کون سی بات سے ناراض ہوتا ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ وہ راضی تو کتے کو پانی پلانے والی سے ہو جاتا ہے، وہ راضی تو راستے کا پتھر ہٹانے سے ہو جاتا ہے، راستے کے کانٹے کو ہٹا دینے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے بہت سے راستے ہیں۔ چلتے چلتے 10 روپے نکالے، بھوکے کو دے دیا، محسوس کیا ہے بھوکا آدمی ہے، بھوکے کو کھانا کھلا دیا۔ اب اس نے ایک روٹی کھا لی اور کھا کر مولا جس نے میری روٹی کا انتظام کیا تو اس کے لیے اپنے خزانے سے دے ہو گیا، تو اللہ راضی، اللہ راضی۔ مگر یہ ڈھونڈنا چاہیے کون سی بات سے اللہ ناراض ہو۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، روٹی کھلانے آدمی آ جاتا، نماز پڑھنے آدمی آ جاتا، جی کیا معلوم ہو رہا ہے اس میں؟ نماز پڑھنے میں، روٹی کھلانے میں، پانی پلانے میں، سب کیا دکھ رہا ہے؟ اللہ کی رضا۔ آپ کا کیا وہ نیکیاں، وہ نیکیاں دکھ رہی ہے نا، مگر برائی دکھتی نہیں ہے۔ نیکی دکھ جاتی ہے، برائی دکھتی نہیں ہے۔ کہ جیسے نماز پڑھ کے باہر نکلے، نماز پڑھ کے باہر نکلے، گلے میں ہاتھ ڈال لیے، آپ کے بازو کھڑے تھے نا نماز کو، کون معلوم ہے؟
بڑا ڈکار لیا دیتا نہیں. کب بیان ہو رہا ہے یہ؟ نماز کے بعد گلے میں ہاتھ ڈال کر چائے پی کر. اب یہ جو بول رہے ہیں ان کو یہ بولنا گناہ ہے یہ نہیں دکھتا ہے. سمجھے؟ یہ بولنا گناہ نہیں دکھتا ہے ان کو، یہ معمولی سا کھیل. سمجھے؟ رات کو ہمارے گھر میں پڑوس میں کیا آدمی بھی ہو، ان کی باتیں ہیں، ان کی بہو کی بات ہے، ان کے داماد کی بات ہے. فجر کی نماز پڑھ کے اڈلی کھاتا کھاتا یہ بول رہا ہے. نماز بھی پڑھ لیا، اڈلی بھی کھا رہا ہے اور بول بھی رہا ہے. کیا سمجھتا ہے میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں؟ جس کے گھر کا ذکر کر رہا ہے اس کے دروازے کے اندر کی باتیں ہیں اور آپ اس کو باہر لا کر سنا رہے ہیں. تو معلوم ہوا نیکی نظر آ جاتی ہے، گناہ نظر نہیں آتا. اس واسطے قرآن فرماتا ہے کہ تم ایسی باتوں سے بچو جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. ایسی باتوں سے بچو جس سے اللہ ناراض ہو. دیکھو بابا درس سنے تو کیا کیا چیزیں ملتی ہیں، کیا کیا چیزیں ملتی ہیں، کیا کیا چیزیں درس سن رہے ہیں تو کیا کیا ملتی ہیں. میں تو عرض کروں کہ ان باتوں پر اگر ہمارے اندر عمل میں آ جائے سمجھے تو قرآن پاک کا ہم نمونہ بن جائیں. کیا پیاری باتیں قرآن کو. تو فرمایا گیا کہ اور یاد رکھو ایک اور چیز فرمایا گیا، جب ظالم ظلم کر رہا ہے اس سے بدلہ لینے کی اجازت دے دیا. پہلے اجازت دے دیا بدلہ لے سکتے ہو، رپورٹ داخل کر سکتے ہو، وہ جو سچی بات ہے وہ بیان کر سکتے ہو، مگر اس میں لگا کر نہیں کر سکتے، کم بھی نہیں کر سکتے. سزا دلا سکتے ہیں، وہ سزا اتنی ہی دلانا جتنی اس نے ہم کو تکلیف دی ہے. اس میں بھی کم ہو گیا تو پوری نہیں ہوئی، زیادہ ہو گیا تو ظلم ہو گیا. یہ کام نہیں کر سکتے تب کیا کرنا ہے؟ معاف کر دو. معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ہمیں معاف کر دیتا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا. پھر آگے فرمایا کہ تم کو جو ہے معاف کرنے میں ہی بھلائی ہے. سمجھے؟ تم برابر کا بدلہ لے نہیں سکتے، بھلائی اسی میں ہے. رب کی شان دیکھو، وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی بندوں کو معاف کر سکتا. وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، سزا دینے کی اسے اختیار ہے، اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا. اگر تمہارے اندر وہ معاف کرنے کی بات آ گئی تو خدا کی صفت کا مظہر بن جاؤ گے. اگر ان باتوں پر ہمارا عمل ہو جائے تو کتنے فتنے مٹیں گے، کتنے فساد مٹیں گے. جی تو بڑی پیاری بات فرمائی گئی سنت الہیہ کے مطابق. یاد رکھیے ان تبدو خیرن او تخفو او تعفو. فرمایا گیا گناہ چاہے چھپ کے کرو چاہے علل چھپ کے کرو یا علل اعلان کرو، جیسا بھی کرو گناہ گناہ ہی ہے. مگر اس میں سے بڑا گناہ وہ ہے جو علانیہ کیا جاتا ہے. چھپ کے کر لیا یہ جانے مولا جانے. اب علانیہ گناہ کر رہا ہے سمجھے تو اس میں کیا ہو گیا؟ ڈبل گناہ ہو گیا. ایک دو گناہ بھی کر رہا ہے اور اعلان بھی کر رہا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی شراب کا عادی ہو گیا، چھپ کے شراب پی لیا، گھر میں سو گیا. شراب پینا چھپ کے پیا تو حرام، گناہ گناہ. اب اس کے بعد وہ بوٹل لے کر کے دکانوں میں جا کر خرید کر بوٹل لے کے وہاں سے مار کر نکلتا کیا ہے؟ باٹل پھینکتا ہے. چھوڑوں گا نہیں.
ایک آدمی ڈل کے آیا تھا مجھے، اس وقت اسپیکر تھا، مارڈر کر دوں گا، میں کاٹ دوں گا اس کا پیٹ. کس کا کاٹ دوں گا؟ کھوا خدیرہ مدد مار کو چندیا چندیا بوٹی چندیا بوٹی چندیا ہو کے چلا گیا. تو گناہ جو ہے علانیہ اگر گناہ ہے تو وہ چھپے ہوئے چھپا ہوا بھی گناہ ہی ہے، مگر ڈبل گناہ ہو جائے گا اگر علانیہ کریں گے جو بہت برا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کے بعد ایک اور گناہ ہے جو چھپ کے کیا، اعلان سے تو نہیں کیا، چھپ کے کیا، دیکھے نہیں کوئی لوگ گناہ کیا، آ کر کے اعلان کرنے لگے. کیا بولوں دوست تجھے، کیا بولوں، ایسا تھا قصہ. ہاتھ پکڑ کو بلا لے تو چلے گا سنیما میں. اب جو بھی کیا وہ کیا تھا؟ گناہ ہی تھا. اور کیسا تھا؟ چھپا ہوا تھا. دوست کو بول رہا ہے مجھ ہی دے، مجھ پر تاؤ دے. کیا کیسا معلوم؟ اب کچھ باتیں میں اشاروں سے دے دیتا ہوں، اشاروں سے دے دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. 60 میں کیا دلچسپی ہو سکتی؟ کتنا بھی کم گیا تو 60 تو مان رہا ہوں آج کل. 60 میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ نہیں. وہ کام کی دلچسپی 60 میں نہیں ہو سکتی، مگر اس کام کو سنت الہیہ کی حیثیت سے کرنے کے لیے 100 میں بھی دلچسپی. یہ سنت رسول. حضرت ہر مان لیول پر جا کر ریکارڈ سناتے تھے. 100 ہوا بھی تو مور کیا مورنی سے ملتا ہے، خالی ہنس لگایا تو ہو گیا. وہ قصے بولنے لگا تو بہت قصے ہو جائے گی. رہنے مور کا قصہ کیا، پھر ڈکوری کا قصہ کیا. کبھی میری خاص محفل میں یہ سب سوالات کرو، جوابات دیتے. یاد رکھنا، گالی بکنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جھوٹ بولنا، یہ تمام باتیں ناجائز نہیں، حرام. گالی دینا، اس پر اس آیت کی تفسیر بولتے ہوئے میرے آقا نعمت نے ایک جگہ ایک موقع پر فرمایا تھا. میرے آقا نعمت نے ایک جگہ بڑی پیاری بات فرمائی تھی جو آج تک مجھے یاد ہے. فرمایا تھا کہ زبان پر کیا کوئی گندگی رکھنے کو تیار ہے؟ گوبر جسے کہتے ہیں وہ زبان پر رکھنے کو تیار ہے جی؟ اگر کوئی کہے یہ رکھتا ہوں تیری زبان پر، بولے تو کیا کرتا ہے اسے؟ نکو صاحب ایسا کرے تو کیسا بولتا ہے؟ کیا ایسا بولتا ہے؟ ایسا کوئی مان ایسا کرے تو کیسا؟ میری زبان ہے. انہیں رکھنا چاہتا ہے، انہیں رکھ دیتا ہے. تو گندگی زبان پر لانا کسی کو پسند نہیں ہے. تو حضرت نے ایک بات فرمایا تھا، گندگی زبان پر رکھنا پسند کر لو، گالی دینا پسند نہ کرو، غیبت کرنا پسند نہ کرو، گندی باتیں زبان پہ لانا پسند نہ کرو. اس لیے کہ یہ وہ زبان ہے جو ہمیشہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہے. یہ وہ زبان ہے جو نماز میں سبحانک اللہم پڑھتی ہے، الحمدللہ پڑھتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتی ہے. یہ زبان بڑی پاک زبان ہے. اس کو گندگی میں لے جا کر ملوث مت کیا کرو. یہ حرام باتیں ہیں، اس سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. اور یاد رکھنا، ایسی باتیں کیا کرو، فرمایا گیا ایسی باتیں کیا کرو کہ تم سے لوگ سنیں. ایسی باتیں کرو جب لوگ تم سے وہ باتیں سنیں تو تمہیں مثال بنا کر تمہاری اچھی عادتیں اس کے اندر آ جائیں.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق منقول ہے کہ ہمیشہ آپ اپنی زبان پر کنکریاں رکھتے. کیا رکھتے؟ کنکریاں. جب بات کرتے تو کنکری نکالتے، بات کر لیتے اس کے بعد پھر پوچھنے والوں نے پوچھا یا امیر المومنین یہ کیا ادا ہے؟ کنکری ہمیشہ رکھے رہتے، بات کرنے وقت میں نکال، یہ کہے کوئی یہ تکلیف؟ تو آپ نے فرمایا زبان بڑی ہلکی ہے، وہ بے وزن ہو جاتی ہے تو باہر آ جاتی ہے. سمجھے؟ اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ یہ کنٹرول میں رہے تو اس پر وزن دے کر رکھتا ہوں. تو اس طریقے سے زبان کی حفاظت یہ جبڑوں کے درمیان رہنے والی چیز ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے، چاہے غیبت ہو، چغلی ہو، جھوٹ ہو، سمجھے، اور ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر لگا، یہ تمام چیزیں چھوڑ دینا چاہیے. مومن کی شان کے خلاف مومن ایسا، یہ تمام چیزیں چھوٹ گئی تو نمازی بنے گا. نماز پڑھانے کا مقصد وہی ہے. نماز بھی جاری ہے، فجر کے بعد جو گناہ کرتے ہیں ظہر تک کو کیا ظہر پڑھنے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں، ظہر کے بعد جو کرتے ہیں وہ عصر پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں. یہ سمجھ کر کے گناہ پر گناہ کر رہا ہے، عصر کو آ کے نماز پڑھ رہا ہے، پھر مغرب کو جا کر وہ معاف کر لے رہا ہے، رات بھر جو کرتا ہے اس صبح میں اٹھ کے کر لیتا ہے. نماز پڑھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تمام برائیاں ہم سے دور ہو جائیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام فواحشات اور منکرات سے روک دیتی ہے. نماز روکنے والی چیز ہے، اور بندے کو چاہیے، نمازی کو چاہیے کہ جن باتوں سے روک رہی اس سے رک جائے. سمجھے؟ آنکھ خطا کرتی ہے، جب کسی پر آنکھ پڑ جائے تو فوراً آنکھ جھکا لے اور اس تصور میں آ جائے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، میری بھی تو کوئی بہن ہے، میری بھی تو کوئی بیٹی ہے، میری بھی تو کوئی بیوی ہے، میری بھی تو کوئی ماں ہے. اب یہ ماں بیٹی بہن بننے کے لیے مسلمان غیر مسلم ہونا کوئی شرط نہیں ہے. ہر ایک کی ماں ہے، ہر ایک کی بیوی ہے، ہر ایک کی بیٹی ہے. یہ ہمارے نوجوانوں میں سبق آ جائے تو ہم غیر قوم کی بچیوں کے تعلق سے آگے بڑھ کر ان کی حفاظت کا سامان کریں گے تو ہمارے اخلاق کو دیکھ کر وہ اسلام میں آ جائیں. لگا دیں لگائے ٹکر. کو سارے میں اتنا بڑا بڈھا ہو گیا ہوں، کریں گے گناہ بعد میں معاف کر دیں گے، اللہ معاف کر دیتا، آخر میں آپ کو سرنڈر. یہ تمام حرکات یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے، غلامان رسول کی شان کے خلاف. اور یاد رکھنا گھروں میں بھی ماتحتین، بیوی، بچے، خدام، نوکرانیاں، نوکر، ان سے بھی اچھے باتیں کرنا. بیوی کو کیا کہ پکئی ہے، کیا کہ پکئی چھ نہیں نہ تو کیا رزلٹ تو دیکھ تیری اماں کے کیا کہ کی گیا بولنا نہیں. سمجھے؟ آج کے بعد سے جا کر کیا کرنا، میری بیگم بولیے آپ کیا میں کیا لا سکتا ہوں، فرمائیے. اب وہ بولیں گے اتنے زمانے سے آپ کیا فرمائیے، یہ کیا یہ ناٹک. کیا کروں، آج درس میں حضرت نے مجھے یہ سکھایا، درس میں حضرت نے مجھے یہ سکھایا ہے. اچھا آپ کو اتنا شریف بنا رہے ہو، اچھا تو آپ انہی کی صحبت میں رہیے. درس کو بھی آ رہے ہیں، تفسیر کو بھی آ رہے ہیں، ذکر میں بھی بیٹھ رہے ہیں، بیعت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے، پھر کیا کہ پکئی کے گئے. کون جی تم نہ سکھا رہا ہے، اس کے پیچھے جاؤ نا، برباد ہو جائیں گے.
آگے بچی نہیں، آ بیٹی، آؤ بیٹی، کیا بیٹی کیا چاہیے؟ سمجھے؟ اس طریقے سے شریفانہ انداز ہونا چاہیے. اور اچھی باتیں جب اپنے بیوی بچوں کے سامنے کریں گے تو اس کا امپریشن بیٹھے گا. وہ بھی کیسے بنیں گے؟ جیسے ماں باپ کو دیکھتے ہیں. نہیں سمجھ ہماری بات آپ یاد رکھیے. اب اس آیت کی روشنی میں ایک اور بات یہ کہی، ظالم کی شکایت سمجھے مظلوم حاکم کے سامنے کر سکتا ہے. سمجھے؟ ایسے ہی معاف کرنے کی بات اوپر کو بیان کیا گیا، بہتر ہے معاف کر دو. مگر ایک آدمی چور ہے، بدماش ہے، ریپ کرنے والا ہے، دہشت گرد ہے، ہمارے گھروں میں چھپا ہوا ہے. انہیں چھپا جا کر پورا ایڈریس دے دینا. چور کو چھپانا نہیں، بدماش کو چھپانا نہیں، ملک کے غدار کو نہیں چھپانا. سمجھے؟ اس کی طرفداری ہرگز نہیں کرنا. صاحب یہ ایسا آدمی ہے، لے جا کر بول دینا. یہ غیبت نہیں ہے، یہ چغلی نہیں ہے، یہ چاڑی نہیں ہے، یہ اخلاق ہیں، تاکہ اس کو سدھارنے کے لیے موقع آ گیا تو وہ سدھر. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا. اور پھر دوسری بات، لوگ عام طور پر کہتے ہیں کسی پر اٹیک نہیں کرنا چاہیے، کسی کے خلاف نہیں کہنا چاہیے. مگر اس آیت کے روشنی میں قرآن یہ بتا رہا ہے بے دینوں، بدعقیدہ، گمراہ لوگوں کے گمراہ باتوں کو لوگوں پہ ظاہر کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کو سننے کے بعد وہ ان سے محفوظ ہو جائے. لڑائی کے لیے نہیں، جھگڑے کے لیے نہیں، فساد کے لیے نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایسے حرکات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے یہ عقیدے. ایسوں کے بارے میں عام لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی اتھارٹی ہونا آپ کو. ہاں، بغیر لائسنس کے نہیں بولتے. ہمارے سے سن لیا، آپ جا کے باہر بول دیا وہ لائسنس ہم کو، یعنی مطلب علماء اس میں کتمان نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک مسلمان ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا مکار ہے، دغا باز ہے، جھوٹا ہے. وہ ایک دوسرے سے بزنس میں جاتا ہے، ایک دوسرے کو پھنسانے جاتا ہے. سمجھے؟ شادی کر کے بعد چھوڑتے رہتا ہے، بیوی پر ظلم کرتا ہے، پھر جا کر وہ دوسری جگہ رشتہ مانگتا ہے. آپ سے پوچھنے آئے تو چھپانا نہیں، برابر بتا دے. وہ بھی امانت داری. تو بد اخلاق، بد کردار آدمی کے بارے میں دوسروں کو آگاہ کر کے رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس سے محفوظ رہ جائے. سمجھے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی دشمن کو معاف کرنے کا جذبہ اگر رکھے تو اللہ ہمارے گناہ ہمارے کو معاف فرما دیتا ہے. سمجھے؟ یہ باتیں اور یاد رکھیے. ان تبدو خیرن او تخفو، سمجھے؟ اگر تم بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر کرو تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. اس پر مفسرین فرماتے ہیں بعض نیکی علانیہ کرنا چاہیے، بعض نیکیاں چھپ کے کرنا چاہیے. سمجھے؟ علانیہ نیکی کیا؟ نماز با جماعت میں آ جانا، یہ علانیہ نیکی. جمعہ میں آنا، عیدین میں آنا، یہ علانیہ نیکی. سمجھے؟ چھپ کر تہجد پڑھنا، تہجد اور نوافل چھپ کر ادا کرنا. سمجھے؟ رات میں گھروں میں اٹھ کر ادا کرنا. ایسے ہی زکوٰۃ، چندہ وغیرہ اعلان کے ساتھ دینا، میرے طرف سے زکوٰۃ اتنے، یہ چندہ میرے جو، اعلان کے ساتھ، مٹھی بن کر نہیں دینا. نفل صدقہ خیرات چھپا کے دے. سمجھے؟ کسی غریب کو کچھ دے رہے ہیں
خیرات دے رہے ہیں چھپا کے زکوٰۃ اور چندہ ہے تو اعلان، اور صدقہ خیرات ہے تو. اور یاد رکھیے نیکی معمولی بھی اگر ہے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. کیا ہے؟ معمولی نیکی بھی ہے، چھوڑے تچنا نہیں. معمولی نیکی بھی ہے تو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کی مثال دیتے ہیں مفسرین، فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے لیے یہ گھنٹ پانی بھی بہت بڑی بات ہے. ایک گھنٹ پانی اسے مل گیا تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی جان میں جان آ جاتی ہے. ایسے ہی ایک چھوٹی نیکی بھی کل ہماری مغفرت کا سامان بن جاتی ہے. نماز نہ پڑھے تو دیکھیں گے، وہ بڑے نیکیاں کرنے کا موقع دیکھیں گے، بڑے روزے دیکھیں گے. ایسا بات سمجھ میں آ گئی. پھر یاد رکھیے صوفیاء کرام شاید کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ زبان انسان کے تمام اعضاء میں سب سے اہم عضو ہے. زبان سب سے اہم عضو ہے. اس میں آدمی بندہ مقبول بھی ہو جاتا ہے، مردود بھی ہو جاتا ہے. سمجھے؟ ایک اچھی بات کیا لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا، ایک ایسی بات نکل گئی تو مردود ہو جاتا ہے. تو ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ اگر پاؤں میں لغزش ہو جائے تو آدمی کا پیر ٹوٹ سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، اور بیمار ہونے کے بعد اس کے درست ہونے کے امکانات بھی ہیں، علاج بھی اس کا ہو سکتا ہے. مگر جب زبان پھسل جاتی ہے، پیر پھسلنے سے علاج ہو سکتا ہے، زبان کے پھسلنے سے علاج نہیں ہو سکتا. جو بات زبان سے نکل گئی وہ پھر دوبارہ پلٹ کے نہیں آ سکتی. اس واسطے بات کرنے سے پہلے بات کو سوچ سمجھ کر کے کہنا چاہیے. مولانا روم فرماتے ہیں تیری زبان لوہے کی طرح ہے، تیری زبان پتھر کی طرح ہے، تیری زبان آگ کی طرح ہے. اس زبان سے آگ بھی لگ جائے گی، اس زبان سے سر بھی پھوٹ جائیں گے، اس زبان سے جو ہے جسم بھی چکنا چور ہو جائیں گے. سمجھے؟ یہ زبان ایسی چیز ہے جس میں آگ بھی ہے، پتھر بھی ہے اور لوہا بھی ہے. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں اور اس سے ایسی آگ برستی ہے شعلے نکلنے لگتے. اس لیے مقررین کو بھی، واعظین کو بھی، علماء کو بھی بہت سنبھل کر بیانات کرنے کی تعلیم بزرگان دین نے دی ہے. یاد رکھیے بہت سی باتیں، جیسا نیکی کا اعلان کرنا بعض نیکیوں کا، بعض نیکیوں کو چھپا کے کرنا، تو دین کی بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جسے اعلان عام کے ساتھ بیان کرنا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں اسرار الہیہ، خدا کے راز و رموز، اس کو علانیہ نہیں بیان کرنا چاہیے، اس کو چھپا کے رکھنا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو اس لائق ہوتے ہیں. ان کے پاس ہر ایک کے پاس کر دیں گے تو بات نہیں سمجھیں گے تو ان کا ایمان خطرے میں. سمجھے؟ اور پھر یہاں دوسری بات صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے عام لوگوں کو اپنے گناہ گار ساتھیوں کو معاف کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، ایسے ہی مشائخین کے بارے میں فرمایا صوفیاء نے کہ وہ اپنے مرید بار بار غلطی کرتا ہے، مرید بار بار پھسل جاتا ہے، مرید بار بار سمجھے ٹھوکریں کھا لیتا ہے، اس کو ذلیل مت کرنا، اس کو معاف کرتے رہو، اس کو معاف کرتے رہو. اس لیے کہ وہ تمہارے معاف کرنے سے وہ تمہارے قریب آتے رہتا ہے. جب وہ تمہارے قریب آ جاتا ہے تو وہ خدا کے قریب ہونے لگتا ہے. اس لیے وہ تعلیم بھی دی گئی. یاد رکھیے آخر بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. صوفیاء مزید فرماتے ہیں ہمارے اعضاء سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. جی، آنکھ سے، کان سے، سمجھے، ہاتھوں سے، پیروں سے، فکر سے، یہ تمام چیزوں سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. ایسے گناہ اعضاء سے سرزد ہو جاتے ہیں. مگر ان تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو زبان سے سرزد ہوتا ہے. سمجھے؟ اعضاء کے گناہ جو ہیں وہ گناہ ہی ہیں، مگر خطرناک گناہ سب سے بڑا کیا ہے؟ وہ زبان سے جو گناہ ہو جاتے وہ ہے. اور زبان کی نیکی بہت فائدہ. لوگوں سے باتیں کرو
تو ایسی میٹھی باتیں، ایسی اچھی باتیں، چلو بھائی بیٹھ جائیں گے 2 منٹ کے لیے، 2 گھنٹے بیٹھ گئے، باتیں ہو رہی ہیں، اس کے دل کی دنیا بدل رہی ہے، اس کے کیفیات بدلتے ہیں۔ آخر وہ کہنے لگے ان کی صحبت میں آنے سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، انہوں نے مجھے کیا بنا دیا، کیا بنا دیا، مجھے بولنا سکھا دیا، مجھے چلنا سکھا دیا، مجھے دیکھنا سکھا دیا۔ یہ چیزیں پیدا کرنے کے لیے ہی اللہ والے اپنی